الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبی و آدم بین الطین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و احیاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا و ملجأنا و مأوانا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کتنا ٹائم ہے؟ کدوں تک آ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر معزز و محترم حضرات علماء کرام مہمانان ذی وقار قابل صد احترام حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک دو نسبتوں کی حامل ہے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی ہے اور بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے حضور غوث پاک غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا وہ اسی حوالے کے ساتھ ہے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی بغداد الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ غوثیت کے اندر، بارگاہ ولایت کے اندر عقیدت و محبت کے چند پھول نچھاور کرنا مقصود ہے۔ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو بالیدگی ملے گی اور عشق مصطفیٰ کے سمندر موجے ماریں گے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، حرف تنبیہ ہے، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف بھی کوئی نہیں اور انہیں غم بھی کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کیجئے کہ ولایت اور ولی یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ ہمارا گھڑا ہوا لفظ نہیں ہے۔ ولی ہوتے ہیں، ولایت کا ذکر، اولیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر کیا ہے۔ جس طرح نبوت ہوتی ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور پاک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ نبی کون ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے؟ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور نبوت یہ وہبی شے ہے، کسبی نہیں۔ ختم نبوت پہ تو بیان آگے ہوگا۔ یعنی نبی اپنی محنت سے، مشقت سے، مجاہدے سے، ریاضت سے، کوشش سے نہیں بنتا۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ولی نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ نبی آ کر نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کے آتا ہے۔ نبی کی انگلی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، نبی کو پڑھانے والی ذات خدا کی ہے۔ نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کر آتا ہے۔ جو امرتسر میں آ کر پڑھے، جو گرداسپور میں آ کے ماسٹر تارا سنگھ سے پڑھے اور انگریزی نہ آنے پہ اس کو برغا بنا کے وہ چھتر لگائے،
پھر وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا عمل دیکھ کر، کسی کی کوشش سے، مجاہدے سے، ریاضت سے جو ہے وہ نبی نہیں بنتا۔ نبی یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ نبوت یہ وہبی شے ہے۔ رہی بات ولایت کی، تو ولی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولی کسبی بھی ہوتے ہیں، ولی وہبی بھی ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ولی وہ ہیں جنہیں محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے اللہ تبارک و تعالی ولایت کا منصب دے دیتا ہے، اور ولایت کا منصب قیامت تک کے لیے ہے۔ نمازیں پڑھو، ذکر کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، نوافل پڑھو، چلے کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رب رب کرو، تزکیہ کرو، تصفیہ باطن کر لو، تزکیہ نفس کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی یہ کوشش محنت دیکھ کر اسے ولایت کے مقام پہ فائز کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں ولایت کسبی، یعنی کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے بندہ اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ اور ولایت کا ایک مرتبہ ہے وہبی۔ ولی کسبی بھی ہوتے ہیں، ولی وہبی بھی ہوتے ہیں۔ وہبی ولی اس کو کہتے ہیں جو آ کر نہیں ولی بنتا، جو ولی بن کے آتا ہے۔ اس پہ اللہ محنت نہیں دیکھتا، مشقت نہیں دیکھتا۔ جس طرح نبوت وہبی شے ہے، اسی طرح ولایت کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ولی وہبی ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کچھ ولی کسبی ہیں، کچھ ولی وہبی ہیں، یعنی رب تک جانے کے دو رستے ہیں۔ ایک رستہ عمل کا رستہ، ایک رستہ فضل کا رستہ۔ جو عمل کا رستہ ہے وہ کسب کا رستہ ہے، جو فضل کا رستہ ہے وہ وہب کا رستہ ہے۔ کچھ ولی عمل کے ذریعے رب تک جاتے ہیں، کچھ ولی فضل کے، محض اس کے فضل سے رب کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ ولی مشق کے ذریعے رب تک جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کے عشق کی وجہ سے رب تک جاتے ہیں۔ یہ ولایت کا ایک مرتبہ ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں۔ ہکنا لب دے ہاتھ نہ آوے، ہکنا دے وچ راہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ ولی مشق کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور کچھ وہ ہیں جو محض اس کے فضل سے رب تک پہنچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہبی ولی۔ اور اس کو مزید یوں سمجھ لیجئے، کچھ ولی اللہ کے محب ہوتے ہیں اور کچھ ولی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ محب کس کو کہتے ہیں، محبوب کس کو کہتے ہیں؟ تو توجہ کیجئے، محب ولی وہ ہوتا ہے جو رب کہے یہ ولی وہی کرے، اس کو کہتے ہیں محب۔ اور محبوب وہ ہوتا ہے جو یہ ولی کہہ دے رب وہ کر دے۔ تو کچھ ولی محب ہیں، کچھ ولی محبوب ہیں۔ محبوب اولیاء میں سے بڑے بڑے بزرگوں کے نام آتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور حضور شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں، حضور شاہ نقش بند بہاؤدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 30 سال شد بہاؤدین می گوید خدا او کند۔ آپ فرماتے ہیں 30 برس ہو گئے ہیں میں محبوبیت کی مسلط پہ بیٹھا ہوں، میرا حال یہ ہے جو میں کہتا ہوں رب وہی کر دیتا۔ کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو محبوب ہوتے ہیں، ان کو محبوب ولی کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ وہبی ولی ہے، یہ وہبی ولی ہے۔ آج جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں
وہ ولیوں کا ولی، ازلی ولی، دائمی ولی، وحدی ولی، محبوب ولیوں کا سرتاج، محبوب اولیاء کا شہنشاہ، محبوب ولیوں کا امام کون؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، آیت من آیات ربانی، واقف اسرار حروف مقطعات قرآنی. کون ولی؟ غوث الثقلین، غوث الانس والجن، غوث الکونین. کون ولی؟ غوث الارض. کون ولی؟ غوث الجن والانس. کون نبی؟ محبوب وہ کون ولی؟ محبوب سبحانی. کون ولی؟ غوث اعظم. کون ولی؟ محبوب ولیوں کا سردار. کون ولی؟ وہ ولی جو غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، آیات من آیات ربانی ہے. وہ ولی جو پیر پیرا ہے، میر میرا ہے، قطب کائنات، قطب شش جہاد، قطب کائنات، غوث الثقلین، غوث الکونین، پیر پیرا، میر میرا، محی الدین، والی بغداد، شاہ جیلا، ماہ گیلا، شاہ جیلا. تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. یہ وحدی ولی، مادرزاد ولی. وحدی ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کا ولی، باپ کی پشت میں بھی اللہ کا ولی، عالم ارواح میں بھی اللہ کا ولی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ولیوں کے استاد، محبوب ولیوں کے امام، اور ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ. اب توجہ کیجئے حضرات، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی قرب رکھنے والا. ولی اللہ کا معنی اللہ کا قریب، جو اللہ کے قریب ہو. ہم ان ولیوں کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کے قریب مانتے. یہ اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے قریب ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی تعریف کیا؟ ولی کی شان یہ ہے، قرآن میں رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کی دو علامتیں ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کے اعمال نیک ہو. علماء کرام توجہ فرمائیں جی. ولی عقیدہ درست، اعمال صالح، بس وہ اللہ کا ولی ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بد عقیدہ آج تک نہ اللہ کا ولی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. لوگ بس دیکھ کے کہتے ہیں جی اللہ کا ولی ہے. پہلے اس کا عقیدہ چیک کرو، چیک کرو کہ عقیدہ صحیح ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو اللہ کا ولی ہے. دوسری بات اس کے اعمال دیکھو، شریعت کا باغی تو نہیں، شریعت کا منکر تو نہیں، بے نمازی تو نہیں، اعمال ٹھیک ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کے اعمال بھی اچھے ہوں. بس یہی ولایت کا مجموعہ ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں. ولایت کرامات کا نام نہیں ہے، ولایت جبے اور دستار کا نام نہیں ہے، ولایت قبے کا نام نہیں ہے. ولایت جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ٹل باندھ لینے کا نام نہیں ہے. ولایت یہ نہیں ہے کہ جس کا تویز چل جائے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ولایت دلوں کے بھید جان لینے کا نام نہیں ہے. ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے. ولایت یہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عمل درست ہو، وہ اللہ کا ولی. ورنہ آپ مجھے بتائیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں وہ جو جوگی آیا تھا، رائے راجو جوگی، ہاں جی، تو اس نے ہوا میں اڑ کے نہیں دکھایا تھا. تو ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، لوگ غلط سمجھے ہیں. ولی کے لیے وہ حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار عالم ہار شریف آپ فرمایا کرتے تھے. ہمارے شیخ کامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ اپنے خطبات کے اندر اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر سنی آدھا ولی ہے. ہر سنی
آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن تنہائی میں خلوت میں پوچھ دیا کہ حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر سنی آدھا ولی ہے، تو میں نے تو بڑے بڑے سنی سن دیکھے ہیں، جس طرح آپ میں بھی کئی سن بیٹھے ابھی تک انہوں نے سبحان اللہ کہی نہیں ہے، لگتا ہے گھر سے قسم اٹھا کے آئے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں گے مگر سبحان اللہ نہیں کہنی ہم نے۔ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھی ہے، ہاں سبحان اللہ کہنے والی بھی تھی، مگر کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی امانت کے طور پہ رکھ گیا، وہ نہیں لازمی جنبد نہ جنبد گل محمد، تو بات یہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور میں نے بڑے بڑے سنی دیکھے ہیں، بے عمل دیکھے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر سنی آدھا ولی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہتا ہوں کہ ولایت کس شے کا نام ہے؟ ولایت دو ہی چیزوں کا نام ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عمل درست ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ سنیوں کا عقیدہ تو صحیح ہے بحمدہ تعالیٰ، عمل میں کمی ہے، اگر سنیوں کا عمل بھی صحیح ہو جائے تو ہر سنی پورا ولی بن سکتا ہے۔ دیکھو نا ولایت کا فارمولا کیا ہے، آپ الجبرے کے آپ پانی کا فارمولا دیکھا H2O جو ہے وہ پانی کا فارمولا ہے، یہ فلاں فارمولا ہے، تو ولایت کا بھی فارمولا ہے۔ ولایت کا فارمولا کیا ہے؟ عقیدہ پلس اعمال صالحہ ایکول ٹو ولایت، سیدھی سی بات ہے جی۔ عقیدہ درست ہو، اعمال نیک ہو، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ درست ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جس کے اعمال اچھے ہوں۔ لیکن آج کے دور کے اندر سن لو، ہم اہل سنت والجماعت اس کو ولی نہیں کہتے جو بھنگی ہو، اس کو ولی نہیں کہتے جو چرسی ہو، اس کو ولی نہیں کہتے جو نشئی ہو، ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو بد مست ہو، جو بد بخت ہو، ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو بد میں نوش ہو، جو خانہ بدوش ہو، ہم اس کو ولی نہیں کہتے کہ جن سے کانوں میں بالیاں پہن لی ہوں، ہاتھوں میں کنگن پہن لیے اور پاؤں کے اندر گھنگرو باندھ لے، اور وہ ولی ہے جو 6 ماہ تک نہائے نہ، جس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہ ہو، جس کو وضو کے فرائض کا طریقہ نہ آتا ہو، جس کو استنجے کا پتہ نہ ہو، جس نے کبھی غسل نہ کیا ہو، جو اپنے کپڑے اتار کے سڑک کے کنارے بیٹھ جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچ گیا؟ یہ پہنچ گیا جی، کپڑے جتنے اتارے گا اتنا زیادہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ جہنم میں پہنچ گیا۔ سن لو، ولایت اس شے کا نام نہیں ہے، ولایت یہ نہیں ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو بھنگی ہو، جو چرسی ہو، جو نشئی ہو، اس کو ولی نہیں مانتے۔ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ پائیاں سی ونگا، جھوٹی تہمت علی لائی علی تے کتی قوم ملنگا۔ مولا کائنات کا یہ اسوہ نہیں ہے بھنگ اور چرس پی کے علی کا نعرہ لگا دے تو کہتے جی یہ پہنچا ہوا ہے، کالے کپڑے پہن لے پہنچ گیا جی، سبز لباس پہن لے یہ اللہ کا ولی ہے جی، مونچھیں بڑی بڑی بڑھا لے، بال کبھی حجامت نہ کرائے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم ولی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے حضرات، تو جو چاہتا ہوں ولی کون ہوتا ہے، ولایت کا معیار ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم جن کو ولی کہتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ ہم ولی اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ درست ہو، ہم ولی اسے کہتے ہیں جو عابد ہو، ہم ولی اس کو کہتے ہیں جس کے اعمال صالح ہو، ہم ولی اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا، جس کے جسم پر شریعت کا جامہ ہو، ہم ولی اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ سنت کا امامہ ہو، ہم ولی اسے کہتے ہیں جو تابع سنت ہو، ہم ولی اسے کہتے ہیں جو تابع شریعت ہو، ہم ولی اس کو کہتے ہیں جو نمازی ہو، جو تہجد گزار ہو، یہ شب زندہ دار ہو، ہم ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس توکل کی نظر ہو، تشکر کی قبر ہو، جس کے پاس توکل کی قبر ہو، تشکر کی نظر ہو، اور جو مدینے کی گلیوں میں فدا کی صدا لگا کے بقا کی بھیک مانگتا پھرے، ہم ولی اسے کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ولی وہ ہے فقر قرآن، احتساب است و بود، نے شراب نے رقص و سرود، فقر قرآن گرمی بدر و حنین، فقر عریاں بانگ تکبیر حسین۔ فقیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ شریعت کی لگن ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں جب دنیا ساری سوتی ہے۔ یہ سمجھنا، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جی بس ولی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے، جس کو نہ نماز کا شریعت، یہ ایسے لوگ شریعت کے ڈاکو ہیں، ایمان کے رازن ہیں، ان کے سائے سے بھی دور بھاگو۔ جو بے نمازی ہے، جو شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں، اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کملی والے کا امت ہی نہیں ہے۔
وہ تو دین کا باغی ہے. ایسے لوگوں کو مانتے ہو؟ جی وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. کس طرح پہنچا ہوا ہے؟ پہنچے ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے. نشانی فقط یہ ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے، ہتھیلی پہ سرسوں بھی جما کے دکھائے، خبردار اسے اللہ کا ولی نہ ماننا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت پہ عمل کرنے والا. اگر شریعت پہ عمل کرنے والا ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب یہ نئی قوم آ گئی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری ہر وقت نماز ہوتی ہے. وہ بدبختو تم کہاں سے نکل آئے ہو ہاں جی بغیر نماز کے؟ اب آپ مدینہ پاک سے چلے نا تو چلتے 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 آپ آ جائیں بابا خادم حسین رضوی تک. کوئی آستانہ، کوئی دربار ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ مسجد نہ ہو. یہ سنیوں کے ولی ہاں جی کہتے جی ہماری ہر وقت نماز ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کون سی نماز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا چلا؟ تجھے پتا چل گیا. وہ جی یہ مولویوں والی نماز ہے. میں نے کہا یہ مولویوں والی نماز نہیں، یہ اللہ کے محبوب والی نماز ہے. تجھے پتا نہیں ہے، تو بدبخت ہے، تو بدقسمت ہے. نہیں جی، میں نے کہا اللہ کے محبوب قباء میں آئے، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. حضور مدینہ طیبہ میں گئے، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. میں نے کہا اگر یہ ضرورت نہیں تھی، اگر یہ بات نہیں تھی، پھر مجھے یہ بتا حضرت بلال اذان دے کر کس کو بلاتے تھے اور حضور کس کو نماز پڑھاتے تھے؟ وہ نماز تجھے پتا چل گئی، اللہ کے محبوب کو پتا نہیں چلی. پتا چلا تو شیطان کا پیروکار ہے، اللہ کے محبوب کا ماننے والا نہیں ہے. اللہ کے محبوب کے ماننے والا وہی ہے، ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے محبوب کی شریعت پہ عمل کرنے والا. اس لیے مسلمانوں خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. ہمارے اندر یہ ایک فتنہ پایا جاتا ہے، لوگ بھی ہیں. میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کل اخبارات کی اب سرخیاں بن جائیں گے، پھر فیس بک پہ آ جائے گا فلاں پیر صاحب یہ کر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو وہ بھائی پیری کے لبادے کے اندر وہ بدماش ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، اس سے آگاہ ہو جاؤ. ایک کلیہ آپ کو دے رہا ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کے اعمال بھی صالح ہوں. اور یاد رکھو، نادان لوگ یہ کہتے ہیں جی ولیوں کا جو ہے علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ولی کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ ہاں جی کہیں پڑھے نہیں، کوئی آتا نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، شریعت کا علم کوئی نہیں ہے، دین کا علم کوئی نہیں ہے، تو ولی بن گئے؟ نہیں، ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دین اور شریعت کا علم ہوتا ہے. ہمارے جتنے اولیاء کرام ہیں نا، آپ ان کو گن کر دیکھ لیں، جن کے مشہور و معروف ان کے نام دیکھ لیں، ان میں ہر ایک ولی جو ہے مستند عالم دین، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، فقہ کا علم، تب وہ اس منصب پر پہنچے. حضرت سلطان بہو فرما گے نا، بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جس کے پاس علم نہیں، جو علم کو نہیں جانتا، اس کا ولایت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے پاس شریعت کا علم نہیں، طریقت کا علم کہاں سے آ گیا؟ شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے. ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس شریعت کا بھی علم ہو، طریقت کا بھی علم ہو. اور یاد رکھو، جن اولیاء کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتا ہے درست العلم حتی صرت کتباً. میں نے اتنا علم پڑھا، اتنا علم پڑھا، پھر علم پڑھایا، اس علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے کائنات کا کتب بنا دیا. 40 برس تک علم پڑھتے رہے، 40 برس تک پڑھاتے رہے. بغداد میں آ کے مدارس کے اندر آپ نے علم دین سیکھا، پھر علم پڑھایا. پھر آج بھی آپ کا جہاں آستانہ عالیہ ہے، وہاں ایک عظیم الشان یونیورسٹی موجود ہے، ایک مدرسہ موجود ہے، اور آپ وہاں پر لوگوں کو دین کا علم پڑھاتے رہے. یہ کیا کہنا کہ جی جو عالم دین ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، اس کے پاس جو اس کو علم کی حاجت نہیں ہوتی، علم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور علم کے بغیر تو ولی بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر عقیدہ درست، پھر اعمال صالح. کون؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا. کتنی دیر؟
بولیے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ یہ ہے ہمارے ولی۔ غوث پاک ایسے ہی نہیں بن گئے، 11ویں شریف کی دھومیں ایسے ہی نہیں مچ گئیں۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے ولی ہیں، ہم سب کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک وہ ہیں، ہر ولی کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، غوث پاک وہ ہیں جن کا ہر مہینے عرس منایا جاتا ہے، ہر مہینے ان کا عرس ہوتا ہے 11ویں شریف۔ اور پھر کائنات کے اندر کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں پر مسلمان موجود ہو، صحیح العقیدہ موجود ہو اور حضور غوث پاک کے نام کی 11ویں نہ پکتی ہو، آپ کو اشارے ثواب نہ کرتے ہو، آپ کا نام نہ لیتے ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر آپ نے جو علم اور آپ کا جو تقوی ہے، طہارت الذین آمنوا وکانوا یتقون، غوث پاک کی عظمت اور شان کیا ہے؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ مگر افسوس آج کا مسلمان اپنے آپ کو قادری کہلانے والا، غوث پاک کی نسبت قائم کرنے والا، یہ کہنے والا میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، میں جو ہے وہ ان کا مرید ہوں، میں ان کا عقیدت مند ہوں، میں ہر مہینے 11ویں شریف دلاتا ہوں۔ جناب مجھے 10 سال ہو گئے، مجھے 20 برس ہو گئے، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، آج تک کبھی 11ویں قضا نہیں کی۔ میں نے کہا 11ویں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا نمازیں کتنی قضا کی ہیں؟ یہ ایسے معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو نماز نہ پڑھے اور کہے میں غوث پاک کا ہوں۔ وہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جو کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، میں بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، یا صرف 11ویں دیکھی ہے جی؟ کھانے پینے والا ہی معاملہ ہے، برفی کھا لی، جلیبیاں کھا لی، حلوہ کھا لیا 11ویں کا، بس یہ ہم غوث پاک کے ماننے والے، ہم 11ویں دلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، غوث پاک کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے، آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ کون؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت دی، جو فضیلت دی، وہ عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ ہمارے آقا مولا حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جو عظمتیں، جو شانیں جدا جدا عطا فرمائی تھیں، وہ ساری کی ساری حضور کی ذات میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، وہ ساری عظمتیں جو جدا جدا رب نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی، وہ ساری میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضور کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھی کر دی۔ اسی طرح جو شانیں، جو عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو عطا فرمائی تھی، وہ سارے اولیاء کی عظمتیں، کرامات، وہ جمال، وہ حسن، وہ کمال اللہ نے سارے جمع کر کے حضور غوث پاک کی ذات میں۔ دیکھیے میرے کریم آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ کی ذات کیا؟ مصدق لما معکم، فرماتا ہے میرا نبی مصدق بن کے آیا، تصدیق کرنے والا۔ حضور نے آ کے تصدیق کی، جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس مہر ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ تصدیق کرنے والے کے پاس سٹیمپ ہوتی ہے۔ آپ کبھی کاغذات چیک کروانے جائیں نا کسی آفس میں، کسی دفتر میں، جی میں یہ تصدیق کروانے آیا ہوں، تو اس کے پاس سٹیمپ ہوتی ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، وہ سٹیمپ لگاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، رب نے کسی کو مہر عطا نہیں کی، اگر مہر نبوت ملی تو میرے کریم آقا کو رب نے عطا کی، کیونکہ حضور مصدق بن کے آیا۔ مصدق لما معکم، جو ان کے پاس ہے تورات، زبور، انجیل پر سارے نبیوں پر مہر کس نے لگائی؟ میرے حضور نے۔ تصدیق کس نے کی؟ میرے کملی والا نے۔ حضور نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سارے برحق ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہے۔ حضور مصدق ہے نا، تو اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ نے بھی بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی حاضی علی کل رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آپ نے بھی مہر لگا دی، ولیوں پر ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز، اس وقت جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے سر جھکا کے کہا بل علی عینی و راسی، اے غوث پاک تیرا قدم خواجہ غریب نواز کے سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی۔ معلوم ہوا ولی وہی ہے جو غوث پاک کو مانتا ہے، جو غوث پاک کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، اس کا ولایت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامتیں آپ کی موجود ہیں۔ اس وقت کرامات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں کچھ بات اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن کرامات کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کرامات جو ہے وہ برحق ہے۔ اللہ انبیاء کو معجزے دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو رب نے کرامتیں عطا فرمائی. ولیوں کو معجزات ملے، انبیاء کو معجزات عطا کیے، اور اولیاء کو رب نے کرامتیں دی. اور یہ کرامتوں کا ہونا برحق ہے. اللہ اپنے ولیوں کو کرامتیں دیتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر ولی کے پاس کرامت ہو. جی مجدد پاک نے بھی فرمایا، فرماتے ہیں کہ 1000 کرامت سے ایک استقامت بہتر ہے. اگر استقامت ہو تو یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن اللہ نے ولیوں کو کرامتیں دی ہیں. ہمارا ایمان ہے اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں. اللہ اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا کرتا ہے، کرامتیں ہوتی ہیں. لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی نہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، ہم کیسے مان لیں ولیوں کے پاس کرامتیں نہیں ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اولیاء کو رب کرامتیں عطا کرتا ہے، اور کرامات اولیاء یہ برحق ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شمار کرامات ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں بس ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے بات آگے لے جانا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں یہ کرامت بھی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے. جی بغداد کا شہر ہے، بغداد کا چوک ہے، لوگ جمع ہیں. ایک عیسائی پادری مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارا قرآن ہے اور یہ تمہارا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو، بولیے جو زندہ ہے وہ بولے، جو ہم میں زندہ ہے وہ بولے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے، ہوا میں اڑنے لگتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ قرآن کہتا ہے. وہ عیسائی پادری لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری کتاب ہے، یہ قرآن تمہارا ہے، تم کہتے ہو یہ کتاب اللہ ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ شان ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لاؤ تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے تو دکھاؤ. تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے ہو، قرآن کہتا ہو، قرآن سے دلیل دو. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر قرآن پڑھنے والا سچا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بڑے بڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ نہ دیکھا کرو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھا کرو کہ اس کا تعلق کس عقیدے کے ساتھ ہے، یہ بھی دیکھا کرو کہ یہ کس برانڈ کا ہے، کمپنی کون سی ہے، یہ بھی چیک کیا کرو. کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو آپ برانڈ چیک کرتے ہیں کس کمپنی کا ہے. یہ کمپنی میں نے نہیں لینی، میں اس کمپنی کا لوں گا. تو نقلی چیزیں بازار میں آ جاتی ہیں. آج کل بڑے نقلی عقیدے آئے ہوئے ہیں، فیس بک پہ، نیٹ پہ بڑے آئے ہوئے ہیں، انگریز کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، مرزائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے. اس لیے مسلمان خبردار، ہوشیار. اور اعلیٰ حضرت تو بہت پہلے فرما گئے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. کیا سچی بات فرما گیا اعلیٰ حضرت. آج 100 سال بعد بھی، 150 سال بعد بھی پتہ لگتا ہے کہ جو فرما گئے کہ چوروں کی، بولو تو صحیح، چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے ہوشیار رہنا، آپ نے خبردار رہنا. ہر قرآن پڑھنے والا سچا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. کہتے توجہ کرو، میں قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہوا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے تمہارا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کیے ہیں، تو بتاؤ قرآن سے دلیل دو، قرآن لے کے آؤ. حضرت مولانا معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے شاگرد، جی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی عظمت والی شخصیت ہے. آپ کا ایک ہندو سے مناظرہ ہو گیا، ہندو کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. ہندو کہنے لگا جناب مجھے آپ کے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، آپ کو میری کتاب وہ جو ہے وہ یاد ہے تو بتاؤ. مجھے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے پاس اگر ہے تو بتاؤ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے کہ نہیں، کوئی یاد ہے تو سناؤ. آپ نے فرمایا اس میں تیرا کمال نہیں ہے کہ قرآن تجھے یاد ہے، یہ قرآن کتاب کا معجزہ ہے کہ منکروں کو بھی یاد ہو گئی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں تیری کتاب یاد کرتا پھروں. آج کل بڑے ایسے آئے ہوئے ہیں جو بائبل کے حوالے دیتے ہیں، جو تورات کے حوالے دیتے ہیں، جو انجیل کے حوالے دیتے ہیں، جو ہندوؤں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا. وہ بدبخت پہلے اپنا تو دین سیدھا کر کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، دوسروں کی بات میں کر.
پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ رہے، تو سیدھا ہو، تو ان پر بات کرتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، کافر چاہتے ہیں اسلام پہ ضرب لگائیں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام پہ ضرب لگانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو گیا، عیسائی کے ساتھ بات چل پڑی، اس سے جب مناظرہ ہوا، عیسائی کہنے لگا جی مجھے آپ بتائیں کہ، توجہ چاہوں گا آپ کی، عیسائی کہنے لگا جی دو بندے ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگ رہا ہے، آپ نے راستہ پوچھنا کس سے پوچھیں گے؟ اب اس نے مثال جو ہے نا وہ دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کا قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، اور آپ کا نبی وصال کر گیا، اب ہدایت لینی ہے تو کس سے لیں گے؟ عیسائی نے بات کی کہ لگا جی دو بندے ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگ رہا ہے، ایک اس کے پاس بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے ایک سویا ہوا ہے، اب آپ جا رہے ہیں، آپ نے راستہ پوچھ رہے ہیں، ہدایت لینی ہے، تو زندہ سے پوچھیں گے، وہ جو سویا ہوا ہے اس سے پوچھیں گے، یا جو وہ بیٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے اس سے پوچھیں گے؟ شاہ عبدالعزیز بھی محدث دہلوی تھے نا، واہ سنیو اللہ نے ہمیں کیسے کیسے ہیرے عطا کیے۔ آپ نے فرمایا ہم نے راستہ پوچھنا ہے، ہم پوچھیں گے اس سے جو جاگ رہا ہے کہ ہمیں راستہ بتا، وہ کہے گا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود اس انتظار میں ہوں، یہ سویا ہوا جاگے گا تو مجھے بھی راستہ بتائے گا، میں تو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں یہ کب بیدار ہوگا۔ اللہ اب وہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اور آپ کے نبی جو ہے وہ گنبد خضرا میں زمین پہ ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ جو اوپر ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے جو یا جو نیچے ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ دیکھو نا حملے کرنے والے اپنے اپنے طور پہ حملے کرتے ہیں، اس نے کہا یہ بتائیں جو اوپر ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات تجھے یوں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ فرمایا ترازو لا، جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جس میں کچھ ہو۔ نبی عیسیٰ فلک پہ اور محمد صاحب بشر نیچے، نبی عیسیٰ فلک پہ اور محمد صاحب بشر نیچے، سمندر ہے رسالت کا، حباب اوپر گہر نیچے۔ بلبلہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، موتی ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ معلوم ہوا وہ بات کرنے والے بات کر جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی آپ کا کوئی ہے چیلنج کر رہا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ تشریف لے آئے، فرمایا اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن سے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اس نے مردے زندہ کیے ہو، تو بتاؤ کہ پھر افضل کون ہے؟ میرا چیلنج ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا عیسیٰ علیہ السلام نے کیے؟ کہنے لگا جی کیے۔ فرمایا ان کے بعد ان کے کسی امتی نے کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کیے، ان کے بعد ان کے کسی امتی نے کیے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام مردہ زندہ کر دے، آگے آپ کو پتا ہے پھر حضور غوث پاک نے زندہ کر دکھایا، کیا کہ نہیں کیا؟ فرمایا قم بإذنی، اٹھ۔ وہ گاتا ہوا آیا، وہ گویا تھا، فرمایا قبر پہ لے کے بتایا بھی، زندہ کر کے دکھا دیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ رومی کشمیر میاں محمد عارف کھڑی بولے، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی گھن تیمم کردہ۔ پورا شعر یوں ہے، آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشردہ افسر وچ امامہ، سب نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلاماں، تے عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی گھن تیمم کردہ، تائیوں اس دا دست مبارک شافی ہر ضرر دا۔ کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ لگاتے ہیں نبینے کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑی کو تندرست کر دیتے ہیں، کمال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ نے میرے
عیسیٰ نے میرے نبی کے مدینے شہر کے جناب خاک سے تیمم کیا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا آ گئی ہے۔ جس نبی کی زمین کی مٹی کے اندر اتنی شفا ہے تو جسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تیمم کریں تو شفا مل جاتی ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہوگی، اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ اور اب بات یہ ہے کہ اب انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ ہم نے دین اور عقیدہ کسی مرزے سے نہیں لینا، کیا خیال ہے؟ ہم نے عقیدہ کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے نہیں لینا، ہم نے دین کسی پلمبر سے نہیں سیکھنا، ہم نے دین کسی خامتی سے نہیں سیکھنا، ہم نے دین کسی ذاکر نالائق سے نہیں سیکھنا، ہم نے دین سیکھا ہے، ہم نے عقیدہ لیا ہے یا قرآن سے یا فرمان مصطفیٰ۔ یہ کئی نالائق لگے پھرتے ہیں، بڑے بڑے نالائق آ گئے، ہم سے دین سیکھو، اور پہلے اپنی شکل درست کر، اپنا لباس درست کر، پہلے تو دین سیکھ۔ ہمیں دین سکھانا چاہتا ہے، یہ کملی والے کے غلام ہیں، یہ سنی ہیں، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرہ لگانے والے ہیں، یہ تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں، ان کو دین تو سکھائے گا۔ ہم نے دین سیکھا داتا علی حجویری سے، ہم نے دین سیکھا خواجہ جمیری سے، ہم نے دین سیکھا پاک پتن کے ولی سے، ہم نے دین سیکھا مجدد الفسانی سے، ہم نے دین سیکھا حضور غوث پاک سے، ہم نے دین اور عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے لیا ہے، ہمیں کسی نالائق کی حاجت ہے۔ تم سے تو عقیدہ وہ لے، ان سے عقیدے وہ لے جن کا اپنا آپ خالی ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے ہر اعتراض کا جواب ہے، تمہارے ہر وار کے لیے ہمارے پاس ڈھال موجود ہے، ہمیں ان کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ ہم نہ غامدی سے دین سیکھتے ہیں، نہ ہم کسی انجینئر سے دین سیکھتے ہیں، ہم نہ کسی نالائق سے دین سیکھتے ہیں، ہم نے جو دین سیکھا ہے اللہ کے ولیوں سے سیکھا، ہمیں ان کی حاجت اور ضرورت ہے۔ میں حقیقت عرض کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک شخص آ گیا، ایک لڑکا آ گیا، نوجوان، پڑھا لکھا تھا، گریجویٹ تھا، اور وہ کہنے لگا میں انجینئر کا فالوور ہوں۔ میں نے کہا جی آ جاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو، میرے ذہن کے اندر کچھ اشکال ہے۔ میں نے کہا بات کرو۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہی ہے، وہ جو کہتا کہ جی بابے کوئی شے نہیں، بابے، وہ کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا اس کو کوئی بابا ملا نہیں ہے نا، ورنہ تاریخ پڑھ کے دیکھ تجھے پتا چلے کہ بابے کیا شے ہے۔ میں نے کہا اسے کہو اور باقی چھوڑ دو، اسے کو اپنا شجرہ نکال اور شجرہ نکال کے دیکھ، پھر مجھے پتا کہ تیرے بابے کو بھی کلمہ میرے ہی کسی بابے نے پڑھایا ہے۔ تو کہتا بابے شے کوئی نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ، وہ ایک بابا تھا نا جو گولڈا شریف سے چلا تھا ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے، بادشاہی مسجد کے اندر لاہور کی سرزمین گواہ ہے۔ وہ کون تھا جس نے مرزائی کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا؟ وہ ایک بابا ہی تھا نا، سنیوں کا بابا۔ اسی لیے تو کہتا بابے شے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتا نہیں بابے کیا شے ہے؟ ہمارا ایک بابا داتا علی حجویری، ہمارا ایک بابا خواجہ غریب نواز اجمیری۔ سنیو خدا کی قسم مبارک ہو، رب نے ہمیں بابے دیے۔ یہ کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں، اور بابے بڑی شے ہے، بابے بڑی شے ہے۔ میں آپ کو بابوں کی بات بتاؤں، جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ غزنی سے آئے نا، جب آپ چلے لاہور کی سرزمین پر آ کر بیٹھ گئے، ہندوؤں کی بارات جو رستہ بھول گئی تھی، جب انہیں دیکھا کہ رستہ بتانے والا کوئی نہیں تو جھونپڑی تھی، یہاں پر آگے انہوں نے دیکھا کہ بابا بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے بابا
بابا رستہ بتا تھے ہندو مگر جانتے تھے کہ رستہ بابے ہی بتاتے ہیں. بھائی مہربانی آپ کے ذرا پیچھے ہو جاؤ. رستہ بابے ہی بتاتے ہیں. بابوں کو چھوڑ کے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے, کچھ باقی نہیں بچے گا. تو کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں, میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں بابے بڑی شے ہے, پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ذمہ داری سے بات کہتا ہوں. قرآن سامنے رکھ پھر میں بتاؤں گا بابے کیا شے ہے. غیروں سے سنی تو نے, غیروں سے کہی تو نے, کچھ ہم سے کہی ہوتی, کچھ ہم سے سنی ہوتی, ہم تجھے بتاتے ہیں بابے کیا شے ہے. وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کرامتیں بیان کرتے ہیں فلاں کام ہو گیا فلاں کام ہو گیا یہ ہو گیا, حضور غوث پاک نے جو ہے ڈوبا ہوا بیڑا تار دیا, حضور غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا, حضور غوث پاک نے مرغی زندہ کر دی, حضور غوث پاک نے یہ کہہ دیا وہ ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. میں نے کہا عقل کو دفع کر دے. اگر عقل نہیں مانتی, اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. یہ تو بات آپ کے ذوق کی ہے نا, لیکن میں بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ. کہنے لگا جی عقل نہیں مانتی. میں نے کہا اچھا اس لیے تم بابوں کو نہیں مانتے, اس لیے کرامتوں کو نہیں مانتے کہ عقل نہیں مانتی. کہنے لگا جی ہاں عقل نہیں مانتی. میں نے کہا مجھے یہ بتا, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے عقل مانتی ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ, شاید آپ سمجھے نہیں ہیں. بھئی میرے نبی کا معجزہ ہے نا, اگر تو عقل کو استعمال کرنے لگا. میں نے کہا چل آگے چل. میں نے کہا یہ ابتدا ہے, تجھے جھانسا دے رہے ہیں, بات بڑی دور تک جانی ہے, تیرے دین کو ختم کرنا ہے, تجھ سے ایمان چھیننا ہے, ایمان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے. بات بابوں سے شروع کی ہے, ابتدا یہاں سے کی ہے. غوث پاک نے جو ہے وہ کس طرح بیڑا ترا دیا, مردے کس طرح زندہ کر دیا, عقل نہیں مانتی. میں نے کہا تیری عقل نہیں مانتی, مجھے یہ بتا پھر کس کس چیز کا انکار کرے گا, کس کس بات کا انکار کرے گا کہ عقل نہیں مانتی. میں نے کہا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے عقل مانتی ہے؟ اب چپ کر گیا. میں نے کہا کر انکار. نہیں بولا. میں نے کہا گیا ہوا سورج واپس پلٹ آئے, وہ عقل مانتی ہے؟ بولو. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ. میرے دائیں بائیں خطباء علماء تشریف فرما ہے, میری بات کی تائید کریں گے, اور میں علماء میں خطباء میں پھنس کر آج تقریر کر رہا ہوں اور ڈر ڈر کے کر رہا ہوں ان سے. ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ماشاءاللہ خطیب پاکستان تشریف فرما ہے. تو اب بات یہ ہے کہ عقل جو ہے معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے, جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ. میں نے کہا مجھے یہ بتا سورج گیا ہوا واپس آ جائے عقل مانتی ہے؟ اچھا چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں عقل مانتی ہے؟ پتھر کلمہ پڑھنے لگے عقل مانتی ہے؟ درخت دوڑ کر آ جائیں عقل مانتی ہے؟ جانور سیدھا کریں عقل مانتی ہے؟ اب وہ سوچنے لگا. میں نے کہا یہ صرف بابوں کا انکار نہیں ہے, تجھے بڑے بڑے انکار کرنے پڑیں گے. میں نے کہا وہ تیرا دین ایمان چھیننا چاہتا ہے, تجھے خبر ہی کوئی نہیں, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا آگے چل, ہو سکتا ہے تو کہہ دے یہ حدیث ہے ضعیف ہے. میں نے کہا قرآن رکھ سامنے, قرآن رکھ سامنے, اور مجھے بتا سینکڑوں میل کی دوری پر ملکہ بلقیس کا تخت چالیس گز چوڑا, 80 گز لمبا اونچا, 30 گز لمبا, سینکڑوں میل کی دوری پہ وہ لے کے آ گیا. کون لایا؟ لانے والا ایک بابا تھا. تو کہتا بابے شاہ کوئی نہیں, وہ پڑھ قرآن. میں نے کہا یا پھر انکار کر کے عقل میں نہیں آتا, یہی بات عقل میں آتی ہے تو ولیوں کی کرامتیں کہتا ہے بابوں کی بات عقل میں نہیں آتی. یا تو پھر عقل کے طور پہ ہمیں سمجھا کہ یہ کیسے ہوا, یا پھر انکار کر کافر ہو جا, وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جا. یا پھر اقرار کر کہ باتیں بڑی شے ہیں, ماننا پڑے گا. قرآن بتاتا ہے, حدیث بتاتی ہے, معجزے بھی برحق ہے, ولیوں کی کرامات بھی برحق ہے. دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ السلام, قرآن کہتا ہے سورہ نمل جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, چرند بھی ہیں, جانور بھی ہیں, انسان بھی ہیں, ساری مخلوق ہے, آپ کی کچہری لگی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی ملکہ بلقیس جو ہے وہ بالکل قریب آ گئی ہے,
اس کے آنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس کا تخت جو مختلف روایتیں ہیں جی 80 گز جو ہے وہ اونچا تھا، 40 گز 30 گز چوڑا تھا، 40 گز لمبا تھا، یا 80 گز لمبا تھا، 40 ہاتھ اونچا تھا، وہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، اور وہ 7ویں کوٹھڑی کے اندر پڑا ہوا ہے. محل کے اندر بار پہرے دار موجود ہیں، ڈیوٹی والے سیکورٹی والے بڑے سخت لوگ موجود ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اندر پڑا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو لے آئے، وہ لا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. آگے اس نے کہا کہ انا قوی و امین، میں بڑا قوی ہوں، مضبوط ہوں، میں بڑا امانت دار ہوں، میں جن ہوں. عفریت کہتے ہیں بڑے دیو کو. قال عفریت من الجن، کہتے ہیں بہت بڑا دیو، بڑا طاقتور، قوت والا. اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں، میں لاؤں گا. پوچھا وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ کچہری برخاست ہونے سے پہلے. ہمارے مفسرین لکھا 3 گھنٹے تقریباً، صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو عدالت کا ٹائم، کچہری کا ٹائم ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک وہ کچہری لگتی تھی، 3-4 گھنٹے. اس نے کہا کچہری ختم ہونے سے پہلے ان تقوم من مقامک، آپ کی اس مقام سے برخاست ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. چاہیے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے بڑا کمال ہے بھائی، سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اتنا وزنی ہے، ایسا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہیں، اے سی سیکورٹی میں، ادھر سے آؤ سیکورٹی میں لگا ہوا ہے، سیکورٹی ہے اس کے ارد گرد. اور بادشاہوں کی سیکورٹی آپ جانتے ہیں نا، چڑی پرندہ پر نہیں مار سکتا جی، وہ چاہیں تو کنٹینر لگا کے سب کچھ بند کر دیں. بادشاہ جو ہوئے، ملکہ بلقیس بھی تو ملکہ تھی نا، بادشاہ جو ہوئے جو چاہیں کر لیں. ہاں جی، یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے آپ کے سانس نہیں بند کیے، باقی تو ہر شے بند ہے. ہاں جی بالکل، ہر شے دفعہ 144 لگ گیا، بند ہے 1 ہفتے کے لیے. ہاں جی، پورا اسلام آباد بند، پوری پنڈی بند، پورا پاکستان بند، بستر بھی بند، دیو بند، جن بند، ہاں جی کھانا بند، گیس بند، بجلی بند ہے، دیو بند. بادشاہ جو ہوئے تو اتنی سخت سیکورٹی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ بھائی لے آ 2-3 گھنٹوں بھی اگر آ سکتا تو لے آ. بڑا مشکل کام تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اللہ اکبر. کیوں کہا کہ مجھے جلدی چاہیے؟ پتا تھا کہ میرے ان بیٹھے ہوئوں میں سے کوئی ہے ایسے بھی، کیونکہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ولایت جو ہے وہ نبوت کی نائب ہوتی ہے. نبی کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون ہے، کون کون کس درجے پہ ہے، کس کی کیا شان ہے. اسی لیے تو روم کشمیر جب دعا مانگتے ہیں نا تو کیا کہا؟ آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر اس عاجز تائیں صدقہ شاہ جلانی. غوث پاک کا صدقہ کیوں مانگا؟ اس لیے لیا، وہ جانتے تھے کہ ان کے صدقے سے اگر مانگوں گا تو حضور دے دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہہ دیتے بھائی لے آؤ، کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے جلدی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، حافظ موجود ہے میری مدد کریں گے، میں حافظ نہیں ہوں. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک. قرآن کہتا ہے ایک بندہ اٹھا، ایک بابا اٹھا. کون اٹھا؟ ایک بابا. اے مرزے کو نہیں پتا بتاؤ کہ قرآن پڑھ. ایک بابا اٹھا، بابا سفید داڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک بابا ہے، کمزور ہے، نام آصف بن برخیہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے. ایک بابا اٹھا، کہنے لگا میں لے کے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وقت کتنا لگے گا؟ اس نے قبل ان یرتد علیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا.
یہ بھی نہیں کہا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. میں نے کہا اب یہ ہے قرآن, یہ ہے اللہ کا کلام, یہ کسی بابے کی بات ہے نہیں ہے, یہ حدیث کی بات ہے نہیں ہے, یہ قرآن ہے. انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج. ماننا پڑے گا کہ بابے بڑی شے, بابے ماننا پڑے گا بابے شے ہے کہ نہیں ہے. بابا کہتا ہے میں لے کے آؤں گا بڑے بڑے وزراء, زعماء, بڑے بڑے زیرک قسم کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کابینہ میں, پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے زیرک, بڑے بڑے پڑھے لکھے, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے عقل والے, علم والے. کوئی بندہ نہیں بولا کہ جناب یہ بابا جائے گا کیسے, لائے گا کیسے, اسے اٹھوائے گا کون, کس شے پہ لائے گا. توجہ ہے, توجہ کہ نہیں ہے. مجھے وقت ختم تو نہیں ہو گیا, انتظار ہے آنے کا, تو میں ایک بات اور کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا کہ جناب یہ بابا جو ہے یہ اکیلا لائے گا, عقل میں نہیں آتا, جائے گا کیسے, اسے اٹھوائے گا کون, کس چیز پہ لاد کے لائے گا, اتنی سیکورٹی ہے, اس طریقے سے کس طریقے سے لائے گا, کیسے لے کے آئے گا. کوئی کہہ دیتا کہ یہ بابا کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس کیا ہے, جن نہیں لا سکتا مگر بابا لا سکتا ہے. بابا لے آیا. قبل ان یرتد علیک طرفک, آنکھ جھپکنے سے پہلے. ادھر اس نے بات ختم کی, ادھر تخت سامنے موجود ہے, تخت سامنے موجود ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ حضرات عزیز وقار, ہمارے آج کی اس بزم کے محفل کے مہمان خصوصی اور جن کا خصوصی خطاب ہے جناب عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم سفیر ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت, ماشاءاللہ حضرت علامہ بدیع الزمان بھٹی صاحب ایڈوکیٹ تشریف فرما ہے, اور ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. کل کی عظیم الشان جو ہم نے کچھ لائیو دیکھا, کچھ تشریف رکھیں جی احباب. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ بڑی خوبصورت, ماشاءاللہ ہر سال ہی خوبصورت ہوتی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا جو آپ نے انعقاد کیا, اور جید علماء اکرام, معروف و مشہور بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے دعوت دی. اور یہ آپ کا خاصہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کی سرزمین پر جس شایان شان طریقے سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا آپ انعقاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور ہم بار دیگر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس کامیاب تاجدار ختم نبوت کی اس کامیاب تقریب پر اور اس کانفرنس پر دل کی عطا گہرائیوں سے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ وہ معذرت بھی اس کی کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی, لیکن وہ کچھ مجبوریاں تھیں جس کی بنا پر جمعہ کے وقت میں حاضر نہ ہو سکا میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جس طرح کام کرے. میں حضرات صرف بس یہ جو میں نے بات شروع کی ہے اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں, پھر حضرت کی گفتگو ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہی کا انتظار ہو رہا تھا. بات کر رہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں, یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ تو میں نے ایک بابے کا آپ کو ذکر سنایا. وہ کون؟ حضرت آصف بن برخیہ. قبل ان یرتد علیک طرفک, آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ بھی گیا. سبحان اللہ کہیے, تخت آ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے عقیدہ کسی پلمبر انجینئر سے نہیں لینا, ہم نے عقیدہ کسی غامدی سے نہیں لینا, ہم نے عقیدہ کسی ذاکر نالائق سے نہیں لینا, ہم نے عقیدہ قرآن سے لینا ہے اور قبلی والے آقا کے فرمان سے لینا ہے.
اور ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے بابے موجود ہیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کو اپنا بوریا بستر سمیٹو, نکل جاؤ یہاں سے. اور تم کہتے ہو بابے شے کوئی نہیں. میں عرض کر رہا تھا, میں دوبارہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جو کہتا ہے کہ بابے شے کوئی نہیں, میں نے کہا اسے اپنا شجرہ دیکھ اور اپنے شجرہ نکال کے پھر ذرا چیک کر کہ تجھے بھی کلمہ, تیرے بھی کسی بابے کو کلمہ میرے ہی کسی بابے نے پڑھایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے, جب مرزا غلام قادیانی, وہ قادیان کا کانا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جب آیا تھا اس وقت مقابلے میں کون آیا؟ کوئی شیعوں میں آیا, کوئی وہابیوں میں آیا, کوئی دیوبندیوں میں آیا, سنیوں کا یہ ایک بابا گولڈے شریف سے اٹھا تھا. کمال نہیں ہوگی پھر؟ اور پھر ادھر ایک جماعت علی شاہ علی پور سیدہ شریف سے بھی ہمارا بابا ہی آیا تھا. ایمان کو بچانے کی ضرورت پڑے پھر بھی بابے آتے ہیں, دین کو پھیلانے کی بات ہو پھر بھی بابے آتے ہیں. بس آخری بات عرض کرتا ہوں حضرات, یہ واقعہ نیٹ پر بھی موجود ہے, تاریخ کے اندر بھی موجود ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ایک شخص تھا, یہ 1936 کی بات ہے, کہ انگلینڈ کے اندر ایک تبلیغی جماعت گئی. انہوں نے جا کر ایک شخص کو, انگریز تھا, رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا, اس کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. اس کا نام رکھا فاروق احمد لینارڈ انگلستانی. جی گئے نا اس کی قبر پہ. تو 1936 کی بات ہے, اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اب جانتے ہیں کہ انگریز جب کلمہ پڑھتے ہیں, جب وہ کسی بات میں کرتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن بس پڑھتے ہی ہیں. کبھی کسی کی فوتگی بھی پڑھ لیا, کبھی کوئی مشکل آئی تو پڑھ لی. ہاں جی, اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, قرآن پہ عمل کرو, پڑھو, غور کرو, فکر کرو. اب وہ انگریز قرآن پڑھتا جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھتے 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 جب اس نے سورہ نمل پڑھی, اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھا کہ یہ تخت آ گیا, ایک بابا لے کے آ گیا. وہ سوچنے لگا یہ کیسے ہوا, یہ کس طرح ہوا, بات سمجھ میں نہیں آتی, بات عقل میں نہیں آتی. اس نے ان سے پوچھا جنہوں نے اسے کلمہ پڑھایا تھا کہ یہ کیا ہے, مجھے بھی کچھ سمجھاؤ. انہوں نے کیا سمجھائے, بس ہے. اس نے کہا نہیں, کوئی عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پہ مجھے کوئی سمجھائے کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے, یہ اس طرح ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بس ہو جاتا ہے, ہو گیا, تو چھوڑ اس بات کو. وہ کہنے لگا نہیں, مجھے اس بات پہ اور چاہیے, مجھے یہ پریکٹیکل عملی طور پہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں, میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں, کیا کوئی ایسا ہے جو ایسا کر سکتا ہے, یہ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی نے کر دیا تو کیا کملی والے آقا کے ولیوں میں اور امتیوں میں کوئی ایسا نہیں جو کر کے دکھا سکے؟ اب وہ پریشان ہو گیا, اس بات پہ سوچتا رہا, غور کرتا رہا, فکر کرتا رہا. مسئلہ حل نہ ہوا, کئی سال گزر گئے. وہ کہتا مجھے مسئلہ سمجھو. انہوں نے کہا جی فلاں کے پاس چلو, وہ آگے بھیجتے, وہ کہتے آگے چلو. جس طرح آپ کو پتہ ہے نا, کہتے ہیں مسجد میں آؤ دین کی باتیں ہوں گی, یہاں آئے تو کہتے ہیں آگے چلو, وہاں جائے تو کہتے ہیں رائے منڈ چلو, وہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بھی آگے چلو. گھماتے رہتے ہیں بندے کو, بندہ بھی لے جاتے ہیں, چندہ بھی لے جاتے ہیں. اور آپ اتنے سادے ہیں, بندہ بھی دے دیتے ہیں, چندہ بھی دے دیتے ہیں. جی وہ دین کی باتیں کرتے ہیں, جی ہم دین سکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا رائے منڈ چل. میں کہا چلو, مجھے لے چلو جدھر بھی لینا ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. وہ آ گیا لاہور. جب لاہور کی سرزمین پہ آیا نا, تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک دربار ہے, وہاں سے خوشبو آتی ہے, وہاں لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے کہا ادھر کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ, یہ شرک کا اڈا ہے, تو رائے منڈ چل. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں سارے مسئلے دا کوئی حل, بستر چکتے رائے منڈ چل. وہ کہنے لگا رائے منڈ. اس نے کہا نہیں, مجھے ادھر سے کچھ کشش محسوس ہوتی ہے, ادھر سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. اس نے کہا نہیں, ادھر آ, ادھر نہیں جانا. اس نے کہا نہیں, مجھے جانے دو, مجھے لگتا ہے میرے سوال کا جواب ادھر سے ملے گا. اس نے کہا نہیں, ہم تجھے رائے منڈ لے کے جاتے ہیں. اس نے کہا رائے منڈ میں کیا ہے, پہلے مجھے ادھر جانے دو, میں پہلے ادھر جاؤں گا. اب وہ ان سے لڑ کر جھگڑ کر کوشش کر کے چلا گیا. جب داتا کے دربار میں داخل ہوا نا, جب داتا کی بارگاہ میں گیا, اس نے قدم رکھا نا, اندر سکون مل گیا, خوشبوئیں آ گئیں. اس نے دیکھا ایک بابا ہے, اس بابے نے آگے ہاتھ بڑھ کے سلام کیا, اور اس کا نام لے کر کہا فاروق احمد لینارڈ انگلستانی. اسے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا.
وہ حیران ہو گیا بابا کیسے مجھے جانتا ہے، میں تو یہاں پر اجنبی ہوں، یہ بابے کو کیسے خبر ہو گئی، یہ کس طرح مجھے جانتا ہے؟ بابے نے کہا چائے پیو گے؟ کہ لگے اتنی محبت سے کہا جب بابے جی نے کہ چائے پیو گے، میں نے کہا جی پی لوں گا. تو بابے نے کہا جی چائے پلاتا ہوں آپ کو. بابا جی نے فوراً ہاتھ اس طرح بڑھایا تو چائے آ گئی. جب بابا جی نے وہ کپ آگے کیا نا چائے کا، تو فاروق احمد کہتا ہے جب میں نے وہ کپ دیکھا نا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ رائل فیملی کا تھا، انگلینڈ کا رہنے والا تھا، انگلستان میں رہتا تھا، اچھی فیملی کے ساتھ تھا، اور ان کو پتا ہے کہ اپنے کچھ استعمال کے برتن مخصوص ہوتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ کپ تو وہ ہے جو انگلستان میں میرے گھر کا ذاتی کپ ہے. یہ کپ جس میں چائے پینے لگا ہوں، یہ کپ وہ کپ ہے جو انگلستان کے اندر میرا ذاتی کپ ہے. اور اس کپ کے اندر چائے یہاں لاہور کی سرزمین پر اس وقت یہ ہندوستان تھا سارا. 1936 کے بعد وہ یہاں پر آیا اور 1945 کے اندر اس کا وصال ہوا. اس نے جب یہ دیکھا اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بابا جی یہ کپ کیسے آیا؟ بابا جی کہنے لگے بیٹا جیسے وہ ملکہ بلقیس کا تخت آیا. جیسے وہ تخت آیا. اب اسے تو سوال کا جواب مل گیا. پھر وہ کپ کدھر، وہ چائے کدھر، ہوش کدھر؟ جب وہ آنکھ کھلی تو بابا بھی غائب، کپ بھی غائب. پھر اس نے ساری زندگی وہ یہاں داتا حضور کے قدموں میں بسر کر دی. اور آج بھی داتا صاحب کے سر کی جانب اس کا مزار، اس کی قبر موجود ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1936 کے اندر کلمہ پڑا، 1945 کے اندر اس کا وصال ہوا. فاروق احمد لینارڈ انگلستانی، وہاں پر اس کی قبر موجود ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے بابے تو ایسے ہیں جو بات یہ بتا نہیں سکتے، یہ سمجھا نہیں سکتے، جہاں تک پہنچا نہیں سکتے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کا غلام بنا دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اولیاء اکرام کی کرامات یہ برحق ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیتا ہے، اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام کے ان مسلک پر، اس عقیدے پر اور ان کی جو طریقہ کار ہے، ان کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صرف حضور غوث پاک کا صرف نام لے کر 11ویں نہ کھاؤ، صرف مٹھائی نہ کھاؤ، صرف حلوہ نہ کھاؤ. حضور غوث پاک نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اس سنت پر بھی تو کوئی عمل کرے نا، اس طریقے پر بھی عمل کرنے والا ہو. حضور غوث پاک نے ساری زندگی علم پڑھا ہے، علم پڑھایا ہے. یہ طریقہ کار بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ.